नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन यकीन जाने कि किसी भी सरकारी स्कूल के किसी तालिब इल्म की उस्ताद उसका इतनी क्लास नहीं लेता जितनी क्लास IMF और अमेरिका शहबाज शरीफ साहब की क्लास लेते हैं। चूंकि आप झुके हुए हैं, चूंकि आप कंप्रोमाइज करके आए हुए हैं, चूंकि आप मैंडेट थीव्स हैं, लिहाजा दुनिया आपको जानती है और आपकी बार बार चीजों के ऊपर क्लास लेती है। ये सारी खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन ये सारा षड्यंत्र, सारा चसबोर्ड पाकिस्तान के अंदर बिछाया गया था एक बंदे को गिराने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए। उनके बारे में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अदनान हैदर साहब ये कहते हैं कि खान का कद इस वक्त माउंट एवरेस्ट से बड़ा हो चुका है और शहबाज शरीफ और जरदारी उसके टखनों तक भी नहीं आ रहे। गुफ्तगू सुन लें। वो इतना बड़ा हो चुका है कि इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट या K2 नहीं है। इमरान खान का सियासी कद है और उसको आप नहीं तोड़। आज की तारीख में आप देखें ना कि जरदारी कितना बड़ा कद है, नवाज शरीफ कितना बड़ा कद है, मौलाना कितना बड़ा कद है, इन सबको एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दो तो इमरान खान के सियासी टखनों तक नहीं पहुंचते। वो गुज़श्ता 2 सालों की घमासान की जंग के बाद ये हालात इनके बन गए हैं, लेकिन आगे खबरें आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले बराए मेहरबानी हमें ज्वाइन करें, मेंबर बने, पैट्रियन में जाए, हमें सपोर्ट करें और जो रीच रोकी गई है इसमें भी अगर आप शेयर करेंगे तो इजाफा होता जाएगा। एक खबर है और ये बाकायदा से IMF ने क्लास ली है। IMF ने इन्हें बिठाकर इनसे सवाल जवाब किए हैं और ये वही सवाल आते हैं जो पाकिस्तान का गरीब भी करता रहा, पाकिस्तान का गरीब भी पूछता रहा, लेकिन शहबाज स्पीड इसके ऊपर शबाना रोज मेहनत करती रही और उन्होंने इसका नोटिस नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो इन्होंने बोनसेस दिए, जो इन्होंने ग्रांट्स दी, जो पैसों की बोरियां इन्होंने खोल दी, ये वो लक्ष्मी बन गए थे। वो इंडिया के अंदर लक्ष्मी देवी होती है ना, ऐसे करती है, उसके अंदर से हीरे जवाहरात हाथ में से निकलते हैं। शहबाज साहब वो लक्ष्मी बन गए थे कि हीरे जवाहरात इनके हाथों से निकल रहे थे और ये इन्होंने बोनसेस की भरमार कर दी थी। 24 बिलियन रुपीस के इन्होंने बोनसेस दिए हैं। लेकिन IMF ने फाइनेंस मिनिस्टर को बिठाकर पूछा कि भाई जी पैसे तो मांगने आए हो, लेकिन लाला इधर दसो कि ये जो PM ऑफिस में आपने किया है लाला, ये किधर से पैसे लाए और ये किस तरह से आपने खर्च किए हैं। लिहाजा इन्हें वहां पर शर्मिंदगी हुई है। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं जो बात IMF कर रही है वो बात इस गरीब मुल्क के मुंतखब तो नहीं होना चाहिए, चुनतखब वज़ीर आज़म को पहले समझ क्यों नहीं आई। अब कितनी बेइज्जती हो गई है जब हुकूमत ये फैसला शहबाज स्पीड के साथ वापस लेगी या फिर इजाफी अरबों रुपए ऐड करके अपने अमले की जेब भरने के लिए अवाम की जेब मजीद काटी जाएगी, यानी मजीद आगे कार्रवाई की जाएगी। अब ये बात यहां पर सिर्फ खत्म नहीं होती, ये बात IMF तक महदूद नहीं है। ये बात आप ज़हनों में रखें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। ये 3 दिन का टूर है। ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बनने जा रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क है। ईरान के अंदर तेल के गैस के बड़े जखायर हैं। हमारा गैस पाइपलाइन का उनके साथ मुआहिदा है। लिहाजा एक बड़ा जबरदस्त इस वक्त एक स्टेक है इस खत्ते में ईरान का, चूंकि एक नया ब्लॉक भी बनने जा रहा है जिसके अंदर रशिया, चाइना, तुर्की, मलेशिया, ईरान, ये सारा ब्लॉक बनने जा रहा है। ऐसे टाइम में ईरान पाकिस्तान के अंदर आता है, लेकिन अमेरिका ने शहबाज स्पीड को धमकी लगाई है। यह पाकिस्तान के प्रोमिनेंट उर्दू अखबार जंग न्यूज की खबर है। ईरान से तिजारत के ख्वाहिशमंद, पाबंदियों से खबरदार रहें अमेरिका ने धमकी दी। और डोनाल्ड लू के बारे में आपको याद होगा, उसने कहा था कि हम सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लिहाजा हमने वाजे भी कर दिया है। अब ये धमकी ने महसूस नहीं होगी, क्योंकि धमकी उसे महसूस होती है जो एक स्टेट्समैन होता है, धमकी उसे महसूस होती है जो अवाम का वोट और मैंडेट लेकर आया होता है, जो अवाम में से उठा होता है। लिहाजा इन्हें धमकी महसूस नहीं होगी। पाक ईरान तिजारती मुआहिदों पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान अमेरिका महकमा खारजा ने पाक ईरान तिजारती मुआहिदों के सवाल पर जवाब में कहा कि ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। यानी मशवरा देते हैं आपको सैंक्शन कर देंगे, मशवरा देते हैं आपको मजीद पाबंदियों में धकेल देंगे। लिहाजा खामोश, बिल्कुल खामोश, हैंड्स अप कर दें। और हम यकीनी तौर पर हैंड्स अप कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने इस्तेमाल किया है ईरानियन प्रेसिडेंट का, यानी पाकिस्तान के अंदर 3 दिनों तक तो ईरानियन प्रेसिडेंट और ईरान का टॉप ट्रेंड करते रहे, लेकिन जब ईरानियन प्रेसिडेंट आते हैं तो ना हमारे जरदारी साहब जाते हैं, ना हमारे शबाना रोज करते हुए शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, ना फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, बल्कि वो चाइना निकल गए। ऐसे टाइम पर जब खित्ते का एक अहम तरीन दौरा है, हमारे वज़ीर खारजा और जो हमारे सुप्रीम एक शख्सियत है पॉलिटिकल, मियां नवाज शरीफ साहब, वो निजी दौरे पर चीन चले गए हैं। अब नून लीग के अंदर से कुछ खबरें, ये जावेद लतीफ साहब के हवाले से खबरें। जावेद लतीफ साहब राना सनाउल्लाह साहब के बारे में क्या कहते हैं वो सुन लें। जावेद लतीफ साहब खुद ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर एक फरमाइशी प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वीडियो ऑडियोज बनाने वालों ने मेरी जाली वीडियोज भी बाकायदा से जारी की हैं। तो ये राना साहब की स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, या तो ये गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं, या ये नैरेटिव की तलाश में है, या फिर जावेद लतीफ साहब जिसके कहने पर ये काम कर रहे हैं हो नहीं पा रहा, काम होकर नहीं दे रहा, और राना साहब को ये सारी चीजों का अंदाजा हो रहा है। लेकिन अब नून लीग ने क्या किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रोमिनेंट और वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जज जस्टिस बाबर सत्तार ये वही जज है, मौजूद जज हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन को के नाक में नथ डाल दी थी,
اور یہ شہریار آفریدی اور شاندان گلزار صاحبہ کے حوالے سے MPO کے حوالے سے کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا، جہاں پر کمشنر اور SHO اور جو مختلف انتظامیہ تھی انہیں بالکل نفت ڈال دی تھی. اب ان کے خلاف باقاعدہ سے ایک نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے کہ یہ امریکن شہری ہیں. انتہا دیکھ لیں ڈیٹائی کی کہ جسٹس بابر ستار کی فیملی کا تمام تر جو ریکارڈ ہے جو کہ نادرا کے پاس موجود ہوتا ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. ان کے بچوں کے، ان کی بیٹی کے، ان کی بیگم کے، یعنی تمام تر ریکارڈ سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے اسلام آباد نادرا میں ہی. میں نے FRC بنوانا تھا اور اس FRC کے لیے جب میں نادرا میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے تمام تر فیملی ممبرز کا یہاں پر ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہیں ہے تو FRC یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا، فیملی کے صرف آئیڈینٹی کارڈ کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی تمام تر آئیڈینٹی کارڈز ان کی فیملی کے نمبرز، تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی ہیں. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ قاضی کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت ملک کا جو قاضی ہے، ملک کا قاضی چونکہ ایسے معاملات چلا رہے، لہذا کسی بھی جج کے اوپر ہاتھ ڈالنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. سعید بلوچ صاحب لکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار اور ان کے اہل خانہ کی ذاتی معلومات شیئر کرنے پر اس اکاؤنٹ چلانے والوں کے خلاف پیکا قوانین کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. ہائی کورٹ کے ایک جج کے اہل خانہ کی تفصیلات شیئر کر کے اس اکاؤنٹ نے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. کہنے کو یہ لائرز فورم ہے، لیکن اس اکاؤنٹ کو چلانے والوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ذاتی معلومات شیئر کرنا جرم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن وکیلوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کیس میں حمایت کی تھی ان کی لیگل ٹیم کا حصہ تھے. پھر تو ان وکیلوں کو بھی چیف جسٹس کی عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہیے. پھر تو وکیل جج بن کر کوئی کیس بھی نہیں سن سکے گا. کیا بار کی سیاست یا موکلین کی بنیاد پر کسی جج پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے؟ جسٹس بابر ستار نے جب سے چیف جسٹس پاکستان سمیت سپریم کورٹ کے ججز کو خط لکھا ہے تب سے مشکوک اکاؤنٹس ان ججز کی کرداج کشی میں ملوث ہیں. اس اکاؤنٹ کو نون لیگ کے صحافی کیوں شیئر کر رہے ہیں، اس بات کی بھی چھان بین ہونی چاہیے. تو یہ انتہائی خوفناک عمل ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موسٹ ریپیوٹڈ ایک غیرت مند عزت دار جج کے گلے میں اس طرح سے ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور انہیں ہیرس کیا جا رہا ہے سر عام، یعنی میڈیا پر آ کر انہیں ملائن کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی، ان کے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. وقت کا قاضی اس کے اوپر خاموش ہے یا پھر سہولت کار ہے؟ یہ اپنے آپ میں سوال موجود ہے اور یہ ڈیبیٹ کا حصہ بھی ہے کہ اس کے اوپر قاضی صاحب کیوں نہیں بول رہے، اپنے ایک جج کو کیوں نہیں بچا پا رہے. باقی پاکستانی کو تو چھوڑیں، اپنے جج کو وہ نہیں بچا پا رہے. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں نون لیگ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مشترکہ حامی ٹویٹر اکاؤنٹ نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب کو نشانے پر رکھ لیا ہے. نشانے پر یعنی برباد کر دو، تہس نہس کر دو، حملہ کر دو، سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ جاؤ، ہائی کورٹس کے اوپر چڑھ جاؤ، ججز کو ملائن کر دو، ججز کو تباہ کر دو. اور یہ ایک آخری اٹیمپٹ ہے جو کہ نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر نظام کو بالکل دھرم برم کرنے کی. اب جو ویڈیو آپ نے دیکھی تھی خاتون کی اور ان کا جو رویہ تھا، ہم نے خود بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، بڑا بدتمیزانہ رویہ تھا. ایک ٹریفک شخصیت کو، ٹریفک وارڈن کو انہوں نے کچل بھی دیا تھا. ان کے حوالے سے اور ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اور ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں یہ پاکستان کے جو پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں عامر متین صاحب، یہ ان کی سابقہ اہلیہ ہیں اور انہوں نے کوئی دوائی لی ہوئی تھی اور یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی. اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب جو شاہد تھا پولیس والا، جب وہ IG کو اور سب کو گالیاں دے اور ایک رپورٹر کو تپے مارے، اس کے بعد کہہ دیا گیا یہ ذہنی مریض ہے. یہاں پر خاتون اور کچل دے ٹریفک وارڈن کو تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے. جنہوں نے قتل کیا تھا نور مقدم اور مختلف جو خواتین کو، ان کے بارے میں بعد میں عدالت میں کہا گیا جی یہ اس وقت ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے. جب بھی کوئی بندہ جرم کرتا ہے، اس قسم کا جرم کرتا ہے، ناقابل تردید ثبوت موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد کہہ دیا یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. یہ اصل میں ان کے اندر کی فرعونیت ہے جو جاگ جاتی ہے کسی کو دیکھتے ہیں. پولیس والوں کے ساتھ جو ایلیٹ کلاس کا رویہ، یہ کوئی صرف یہ ایک ویڈیو نہیں ہے. حمزہ شہباز صاحب کو یاد ہوگا، پولیس والوں کو ایسے کر کے ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیں. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب نے تو باقاعدہ ججز کو دھمکی دی تھی کہ تمہارے بچے ادھر ہی ہیں، تم لوگ تو چلے جاؤ گے لیکن تمہارے بچے ادھر ہی ہیں اور وہ نہیں بچیں گے. اب باقاعدہ سے اس خاتون کو کہا جا رہا ہے کہ ذہنی مریض ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عامر متین صاحب غیر کسی وجہ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور نون لیگ کے اکاؤنٹس اور نون لیگ کا سوشل میڈیا نے ٹارگٹ کر رہا ہے. حامد میر صاحب لکھتے ہیں اس خاتون نے جو بھی کیا ہے وہ غلط تھا. خاتون کے خلاف FIR بھی درج ہوئی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن تنازعہ شروع کیسے ہوا؟ خفیہ اداروں کے کچھ ٹاؤٹس اس خاتون کو ایک سینئر صحافی کی بیوی قرار دے رہے ہیں. خفیہ اداروں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مسکرہ صحافی کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں. یعنی سابقہ اہلیہ مختلف اکاؤنٹس ٹویٹ کر رہے ہیں، ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ عامر متین صاحب کی سابقہ یہ اہلیہ ہے. لیکن یہ ویڈیو جنوری کی ہے اور جنوری کے بعد اب جا کر یہ ویڈیو جاری کی جا رہی ہے، اب جا کر یہ ویڈیو ریلیز کی گئی ہے اور عامر متین صاحب کے پاس کے حوالے سے ایک بیانیہ بنوانے کی باقاعدہ سے
پاکستان کے اندر مختلف لوگ کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ عمر چیمہ صاحب نے بھی سوال اسی ٹویٹ کیا, لکھتے ہیں عامر متین صاحب سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے, لیکن ان کی سابقہ اہلیہ کہ کسی فعل کا انہیں کیسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے, بالخصوص جس معاملے پر ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو. رفعت اللہ اورکزائی صاحب لکھتے ہیں چیمہ صاحب مجھے معلوم ہوا کہ عامر متین اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتا ہے, اس کی بیوی سے علیحدگی کو 20 سال ہو چکے ہیں اور پھر دوبارہ اس نے شادی نہیں کی. 20 سال ہو چکے ہیں اور دوبارہ انہوں نے شادی نہیں کی, لیکن اب یہ بیانیہ ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے, خیال رکھیے گا. اور لیکن آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے, مانیٹر کرنا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ سے اور کس کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.